أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قالوا يا أبانا ما لك لا تأمنا على يوسف وإنا له لناصحون أرسله معنا غدا يرتع ويلعب وإنا له لحافظون قال إني ليحزنني أن تذهبوا به وأخاف أن يأكله الذئب وأنتم عنه غافلون قالوا لئن أكله الذئب ونحن عصبة إنا إذا لخاسرون فلما ذهبوا به وأجمعوا أن يجعلوه في غيابة الجب وأوحينا إليه لتنبئنهم بأمرهم هذا وهم لا يشعرون صدق اللہ العظیم۔ ان بھائیوں نے اپنے والد سے کہا کہ ابا یہ آپ کو کیا ہو گیا ہے کہ آپ یوسف کے معاملے میں ہم پر اطمینان نہیں کرتے، حالانکہ اس میں کوئی شک نہ ہونا چاہیے کہ ہم یوسف کے پکے خیر خواہ ہیں۔ کل آپ اسے ہمارے ساتھ بھیج دیجئے تاکہ وہ کھائے پیے اور کچھ کھیل کود لے، اور یقین رکھیے ہم اس کی پوری حفاظت کریں گے۔ یعقوب علیہ السلام نے کہا تم اسے لے جاؤ گے تو مجھے غم ہوگا، اور مجھے یہ اندیشہ بھی ہے کہ کسی وقت جب تم اس کی طرف سے غافل ہو تو کوئی بھیڑیا اسے کھا جائے۔ وہ بولے ہم ایک مضبوط جتھے کی شکل میں ہیں، اگر پھر بھی بھیڑیا اسے کھا جائے تو ہم تو بالکل ہی گئے گزرے ہوئے۔ لاؤ یہ اٹھا دو، چلتا رہے تو مائک چلتا رہے، مائک دے دو۔ پچھلی آیتوں میں یعقوب علیہ السلام کے بیٹوں نے حضرت یوسف علیہ السلام کے خلاف منصوبہ بنایا، پلان بنایا کہ ہمیں یوسف سے کسی طرح سے بھی چھٹکارا پانا ہے۔ اس کے لیے مختلف رائے ہیں۔ ایک رائے یہ پیش کی گئی کہ یوسف علیہ السلام کو قتل کر دیا جائے یا کہیں دور دراز زمین میں ڈال دیا جائے۔ پھر ان میں جو سب سے عقل مند بھائی تھا اس نے یہ رائے پیش کی کہ آپ ایسا کیجئے، یوسف علیہ السلام کو کسی اندھے کنویں میں ڈال دو تاکہ کوئی قافلہ آئے اور آ کر نکال کر لے جائے۔ یہ مشورہ ہو گیا۔ اب اس منصوبے پر عمل کیسے کیا جائے؟ وہ سوچنے لگے، غور و فکر کرنے لگے کہ کس طرح سے اس منصوبے پر عملی جامہ پہنایا جائے، اس منصوبے کو کہ یوسف علیہ السلام سے چھٹکارا ہم کو مل جائے، اور کیسے ہم یوسف کو اپنے ساتھ باہر لے کر جائیں۔ غور و فکر کرنے کے بعد، سوچنے کے بعد وہ حضرت یعقوب علیہ السلام کے پاس آئے اور حضرت یعقوب علیہ السلام سے جو انہوں نے گفتگو کی ہے، گفتگو کا جو آغاز ہے، بات کی جو شروعات ہے، وہ ایسے انداز میں ہے اور ایسے لہجے میں ہے کہ یعقوب علیہ السلام منع ہی نہ کر سکیں ان کے ساتھ بھیجنے کو۔
ایسا انداز انہوں نے اختیار کیا جسے ہم اپنی زبان میں کہہ سکتے ہیں کہ پہلے آ کر چکنی باتیں کی، پہلے اعتماد دلایا حضرت یعقوب علیہ السلام کو ہم یوسف کے بڑے خیر خواہ ہیں اور یوسف سے بہت زیادہ محبت کرنے والے ہیں، اور آپ کو یہ چاہیے کہ آپ ہم پر اعتماد کریں یوسف کے سلسلے میں۔ تو وہ آئے اور آ کر سب سے پہلے یہی بات کہی کہ والد محترم، ایسا لگتا ہے کہ آپ ہم پر اطمینان نہیں کرتے، یوسف کے سلسلے میں آپ کو ہم پر اطمینان نہیں ہے، بھروسہ نہیں ہے، اعتماد نہیں ہے، حالانکہ ہم تو یوسف سے کوئی دشمنی نہیں رکھتے، ہم تو یوسف کے خیر خواہ ہیں، یوسف سے محبت کرنے والے ہیں۔ یعنی پہلے اعتماد میں لیا حضرت یعقوب علیہ السلام کو، اور ان کی اس گفتگو سے جو ان کے دل کے اندر چھپا ہوا تھا وہ کہیں نہ کہیں چغلی کھا رہا تھا۔ الفاظ انسان کی نفسیات کو ظاہر کرتے ہیں۔ تو کہا کہ ہم یوسف کے بڑے خیر خواہ ہیں، بڑے ہمدرد ہیں، بڑی محبت کرنے والے ہیں۔ آخر کیا بات ہے کہ آپ یوسف کو گھر ہی میں رکھتے ہیں اور کبھی آپ یوسف کو گھر سے باہر نہیں نکلنے دیتے؟ یوسف کا بھی دل چاہتا ہے کہ وہ باہر جائے، وہ کھیلے کودے، وہ تفریح کرے، لہٰذا آپ ایسا کیجئے، کل یوسف کو ہمارے ساتھ پکنک پر بھیجیے، ہم پکنک منا کر آئیں، تفریح کر کر آئیں۔ اور آپ غور کیجئے، دو لفظ یعقوب علیہ السلام کے بیٹوں نے استعمال کیے، ایک یرتع اور ایک یلعب۔ ہر بچہ، چھوٹا بچہ کھیل کا شوق رکھتا ہے اپنے اندر، اور بچے کھیلتے ہیں، یہ ایک فطری چیز ہے۔ اور دوسری چیز یہ کہی یرتع، یعنی وہ تفریح کرے، وہ کھائے، وہ پیے، وہ تھوڑا انجوائے کرے۔ تو آپ ہمارے ساتھ ان کو بھیجیے۔ یہ نہیں کہا کہ آپ یوسف کو ہمارے ساتھ جب ہم جانوروں کو چرانے کے لیے جائیں تو آپ بھیج دیجیے، یہ نہیں کہا، بلکہ یہ کہا کہ تفریح کے لیے بھیجیے، کھیل کود کے لیے بھیجیے۔ یعنی ان کی ذہانت کا پتہ چلتا ہے کتنا انہوں نے خطرناک پلان بنایا تھا اور کیسا منصوبہ بنایا تھا کہ ذرہ برابر بھی یعقوب علیہ السلام کو اس کی بھنک نہیں لگنے دے رہے ہیں، الفاظ یہ بتا رہے ہیں۔ اور ہمارے اس دور میں بھی الفاظ کے ذریعے کتنے انسانوں کو لوٹا جاتا ہے۔ جھوٹی محبت اور سبز باغ دکھا کر نہ جانے کتنے انسانوں کے ساتھ یہی معاملہ اور یہی برتاؤ کیا جاتا ہے۔ خوبصورت طریقے سے بات کو پیش کیا جاتا ہے، اندر سے بڑا پکا دشمن ہے، مگر آپ کے پاس بہت ہمدرد بن کر آئے گا اور آپ سے بڑی محبت کی باتیں کرے گا، ایسا لگے گا کہ اس سے زیادہ آپ کا کوئی ہمدرد نہیں اور آپ کا کوئی خیر خواہ نہیں، اور وہ آپ کے خلاف ایک پلان بنائے ہوئے ہیں، منصوبہ بنائے ہوئے ہیں کہ اس کے مال کو ہتھیانا ہے، اس کے مال پر کسی طرح سے قبضہ کرنا ہے، ساری محبتیں نچھاور کر دیتا ہے، الفاظ کے ذریعے بھی، عمل کے ذریعے بھی، یعنی کوئی دقیقہ نہیں چھوڑتا ہے۔ اور وہ نادان یہ سمجھنے لگتا ہے کہ اس کو مجھ سے بڑی محبت ہے، یہ میرے لیے بڑی خیر خواہی کا جذبہ اپنے اندر رکھتا ہے، اور نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ سب کچھ لوٹ کر لے جاتا ہے۔ تب اسے احساس ہوتا ہے کہ یہ تو محبت ایک چھلاوا تھا، ایک دھوکہ اور فریب تھا، در حقیقت مقصد تو اس کا یہ تھا۔ خوبصورت الفاظ کے ذریعے، خوبصورت چیزوں کے ذریعے انسان کے ایمان کو لوٹا جا رہا ہے۔ آپ دیکھیے، نشے کا عادی بنایا جا رہا ہے اور خوبصورت چیزوں کے ذریعے بنایا جا رہا ہے۔ کسی دور میں ہمارے دور کے جو بزرگ تھے اور اب بھی جو حقہ پیتے ہیں بزرگ، ان کا حقہ تو وہ ہوتا ہے کہ وہ آگ جلاتے ہیں اور اس کی چنگاریاں ہوتی ہیں اور تمباکو رکھتے ہیں اور وہ ڈالتے ہیں، مگر نوجوانوں کے لیے ایک نیا حقہ ایجاد کیا گیا ہے، دیکھنے کے اعتبار سے اتنا خوبصورت، آپ دیکھیں تو دل اس کی جانب کھینچے، اور نئے نئے طریقے کے فلیورز بنائے گئے ہیں۔ یعنی آپ پئیں، آپ حقہ پئیں تو آپ کو نیا
ذائقہ، نئی نئی لذت آپ کو حاصل ہو، تو نوجوان اس حقے کی طرف مائل ہوتے ہیں اور اس کو پیتے ہیں، اور وہ یہ سمجھتے ہیں کہ بس ایک فلیور ہے، اس سے زیادہ کچھ اس کی حقیقت اور حیثیت نہیں ہے، حالانکہ اس حقے کے ذریعے نوجوانوں کو نشے کا عادی بنایا جا رہا ہے۔ خوبصورت چیز بازار میں لائی جاتی ہے بے حیائی کی، کس طرح سے یہ تصور پیش کر دیا گیا انسان کے سامنے کہ وہ میک اپ کے ذریعے خوبصورت لگے، پورے پلان کے ساتھ، پوری سازش کے ساتھ، پورے منصوبے کے ساتھ۔ عورت کے دل کے اندر، دماغ کے اندر یہ بیٹھ گیا کہ جب تک وہ میک اپ نہ کرے وہ خوبصورت نہیں لگے گی، اور مردوں کے لیے بھی، مردوں میں بھی یہ تصور پیدا ہو گیا ہے۔ اس لیے اب ہمارے دور میں مردوں کا بھی میک اپ ہوتا ہے اور عورتوں کا بھی میک اپ ہوتا ہے، اور اتنا پیسہ میک اپ کے نام پر انسان خرچ کرتے ہیں کہ گوگل پر جب سرچ کیا گیا تو 345 بلین ڈالر صرف ایک سال میں میک اپ پر خرچ ہوتے ہیں۔ اتنی آمدنی، یعنی اگر اسے دنیا میں تقسیم کیا جائے تو لوگ بھوکمری کا شکار نہ ہوں، لوگ بھوکے نہ مریں۔ یہ کائے کے نام پر خرچ کیا جا رہا ہے کہ انسان خوبصورت لگے، وہ دیکھنے میں اچھا لگے، یعنی یہ تصور بٹھا دیا گیا کہ بغیر میک اپ کے وہ خوبصورت نہیں لگے گا۔ اس لیے جو دلہن تیار ہوتی ہے 1-1 لاکھ روپے میں، 50-50 ہزار میں، اور دولہا تیار ہوتا ہے کئی ہزار میں۔ تو انسان کو اس طرح سے لوٹا جاتا ہے۔ کبھی انسان کی ایمان پر حملہ ہوتا ہے مختلف خوبصورت الفاظ کے ذریعے، شکوک و شبہات کے ذریعے، یعنی محبت کے نام پر، بھائی چارے کے نام پر، ہمدردی کے نام پر، خیر خواہی کے نام پر، انسان کے ایمان پر، اس کی تجارت پر، اس کے مال پر، اس کے اخلاق پر پوری طرح سے ڈاکہ ڈالا جا رہا ہے۔ حضرت یعقوب علیہ السلام کے بیٹوں نے جو یرتع اور یلعب کا لفظ استعمال کیے، پوری ہمارے اس دور کی جو محبت کے نام پر انسانوں کو دھوکہ دیتے ہیں اور لوٹتے ہیں، اس کی عکاسی کی ہے۔ تو یہ کہا کہ آپ بھیجیے ہمارے ساتھ، یہ نہیں کہا، کیونکہ وہ تو پھر اگر یہ کہتے کہ جانوروں کے جب ہم چرانے کے لیے جائیں تو یوسف کو بھی بھیج دینا، تو یعقوب علیہ السلام منع کر دیتے کہ یوسف چھوٹے ہیں، ابھی وہ اس کام کے لیے نہیں جائیں گے، مگر انہوں نے تعبیر بدلی، انہوں نے الفاظ بدلے، اور جو حسد، جو نفرت، جو منصوبہ، جو پلان اپنے دل کے اندر چھپائے ہوئے تھے، الفاظ کے ذریعے اسے ظاہر نہیں ہونے دیا، اور یہ کہا وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ، ہم پوری طرح سے نگرانی کریں گے، آپ پرواہ نہ کیجیے، بالکل بھی آپ بے فکر ہو جائیے اور یوسف کو ہمارے ساتھ بھیج دیجیے۔ تو حضرت یعقوب علیہ السلام نے 2 باتیں کہی۔ پہلی بات یہ کہی یعقوب علیہ السلام نے کہ جب تم یوسف کو لے جاؤ گے تو مجھے غم ہوگا۔ حزن دل کی اس کیفیت کو کہتے ہیں جو کسی محبت کرنے والے کی جدائی یا اس کی تکلیف پر انسان کے دل میں پیدا ہوتی ہے، اسے حزن کہتے ہیں۔ یعنی جب تم یوسف کو لے کر جاؤ گے تو مجھے غم ہوگا، ایک اداسی ہوگی، میرا دل نہیں لگے گا۔ یعقوب علیہ السلام اگرچہ نبی تھے مگر نبی کے ساتھ ایک باپ تھے، ایک باپ کا جذبہ اور محبت وہ اپنے دل کے اندر رکھتے تھے، اور ہر والدین کو اپنی اولاد سے محبت ہوتی ہے۔ اولاد چاہے کتنی ہی بڑی ہو جائے، صاحب اولاد ہو جائے، پھر بھی ماں باپ اپنی اولاد کے بارے میں فکر مند رہتے ہیں، اس سے محبت رکھتے ہیں۔ ایک عظیم رشتہ ہے والدین کا جو اللہ نے بنایا ہے، اور عظیم نعمتیں ہیں یہ۔ دنیا میں کوئی اتنا خیر خواہ اور اتنی محبت کرنے والا مشکل سے ہوگا جو ایک ماں اور ایک باپ کو اپنی اولاد سے محبت ہوتی ہے۔ تو کہا کہ مجھے غم ہوگا، مجھے تکلیف ہوگی،
بعض لوگوں نے یہ تصور قائم کر لیا ہے کہ اولاد سے محبت دینداری کے خلاف ہے، حالانکہ یہ تصور غلط ہے، بے بنیاد ہے، اس کی کوئی حقیقت نہیں ہے۔ اولاد سے محبت یہ دینداری کا تقاضا ہے، یہ دینداری کے خلاف نہیں ہے۔ بہت سے جو کھردرے لوگ ہوتے ہیں یا زیادہ دینداری اختیار کر لیتے ہیں تو وہ یہ سمجھنے لگتے ہیں کہ بس ہر ایک سے تعلق منقطع کر دیا جائے اور ختم کر دیا جائے اور اسی کا نام دینداری ہے، حالانکہ اس کا نام دینداری نہیں ہے۔ جو اللہ کا بندہ روحانیت کے اعتبار سے جس قدر مضبوط ہوگا وہ اتنا ہی شاندار انسان ہوگا، اتنا ہی اچھا شوہر ہوگا، اتنا ہی اچھا باپ ہوگا، اتنا ہی اچھا بیٹا ہوگا، اتنا ہی اچھا ایک بھائی ہوگا۔ اور جو حیوانیت کے اعتبار سے مضبوط ہوگا وہ صرف اپنے بارے میں سوچے گا، نہ اولاد کے بارے میں سوچے گا، نہ اپنے تعلق والوں کے بارے میں سوچے گا، وہ صرف اپنے نفع کے اور اپنے فائدے کے بارے میں سوچے گا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ایک موقع پر تشریف فرما تھے اور آپ نے حضرت حسن کو بوسہ دیا رضی اللہ تعالی عنہ، تو اقرا ابن حابس تمیمی آپ کے پاس بیٹھے ہوئے تھے۔ انہوں نے یہ کہا کہ اللہ کے رسول میرے 10 بیٹے ہیں، میں نے کبھی اپنے کسی بیٹے کو نہیں چھوا۔ تو آپ علیہ السلام نے یہ فرمایا جو رحم نہیں کرتا اس پر رحم نہیں کیا جاتا ہے۔ اولاد سے پیار کرنا اور اولاد سے محبت کرنا یہ تو ایک رحمت ہے، انسان کے اندر مہربانی کا ایک جذبہ ہے۔ تو پہلی بات تو یہ کہی کہ مجھے غم لاحق ہوگا، میں اداس ہو جاؤں گا، میرا دل نہیں لگے گا۔ وَأَخَافُ أَن يَأْكُلَهُ الذِّئْبُ وَأَنْتُمْ عَنْهُ غَافِلُونَ، اور دوسری بات یہ کہی کہ ہو سکتا ہے تم کہیں مشغول ہو جاؤ ادھر ادھر اور تم خیال نہ کر سکو اور بھیڑیا آ جائے اور آ کر کے بھیڑیا یوسف کو کھا جائے۔ یعقوب علیہ السلام نے یہ بات کہی، بھائیوں کے دل و دماغ میں یہ بات نہیں تھی کہ ہمیں آ کر والد سے یہ کہنا ہے، مگر یعقوب علیہ السلام نے جب یہ جملہ استعمال کیا تو اس جملے کے ذریعے انہوں نے ایک بہانہ تلاش کر لیا۔ اس لیے جب بھائی واپس آئے ہیں تو انہوں نے آ کر یہی کہا کہ یوسف کو بھیڑیے کھا گئے۔ کنعان کا جو صحرا تھا اور وہاں کے جو کنویں تھے وہاں تو بھیڑیے کثرت کے ساتھ رہتے تھے، اور بھیڑیا بڑا خوخار جانور ہے، بڑا خطرناک درندہ ہے، تو حملہ کرتا ہے۔ شیر اگرچہ بڑا بہادر ہے اور مگر شیر کے اندر بھی شرافت ہے کہ جب تک اسے چھیڑا نہ جائے وہ شکار نہیں کرتا ہے، وہ حملہ نہیں کرتا ہے۔ لیکن بھیڑیا ایسا ہے کہ بغیر چھیڑے ہوئے وہ حملہ کرتا ہے، بچوں کو اچک لیتا ہے، جانوروں کے ریوڑوں پر حملہ کر دیتا ہے۔ تو دوسری بات یہ بیان کی، یہ دو باتیں حضرت یعقوب علیہ السلام نے کہی، ایک مجھے غم ہوگا، دوسرا ہو سکتا ہے بھیڑیا کھا جائے۔ قالوا لئن أكله الذئب ونحن عصبة إنا إذا لخاسرون، تو بھائی یہ کہنے لگے کہ بھیڑیا کیسے یوسف کو کھا جائے گا، حالانکہ ہم عصبہ ہیں، ہم تو 10 بھائی ہیں، طاقتور ہیں، بہادر ہیں، ہمارے ہوتے ہوئے یوسف کو بھیڑیا کھا جائے؟ اگر ایسا ہے تو پھر ہم سے گیا گزرا کوئی اور نہیں، یعنی ہم تو پھر کسی لائق نہیں ہیں، گویا کہ آپ ہمیں بالکل بے حیثیت سمجھ رہے ہیں۔ حضرت یعقوب علیہ السلام نے 2 باتیں کہی تھی۔ پہلی بات یہ کہی تھی کہ مجھے غم ہوگا، آپ جواب پر غور کیجئے، اس جانب تو بیٹوں نے توجہ ہی نہیں دی، اس کا کوئی جواب ہی نہیں دیا، بالکل نظر انداز کر دیا۔ حالانکہ سعادت مندی کی بات یہ تھی کہ یعقوب علیہ السلام جو ایک اللہ کے نبی اور ان کے باپ تھے، جب انہوں نے یہ کہا کہ میرا دل نہیں لگے گا، بیٹوں کی سعادت مندی کی بات یہ تھی کہ یعقوب علیہ السلام کی بات کو مانتے۔ مگر ایسا لگتا ہے کہ جب یعقوب علیہ السلام نے بات کہی تو ان کے حسد میں اور اضافہ ہوا، کیونکہ مقصود یوسف سے چھٹکارا تھا اور وجہ یہ تھی کہ باپ یوسف سے زیادہ محبت کرتے ہیں، ہمیں محبت ملنی چاہیے۔ وہ جو یوسف سے یعقوب علیہ السلام کو ہے تو اس کا تو جواب نہیں دیا، بلکہ یہ کہا کہ ہمارے ہوتے ہوئے ہم کڑیل جوان ہیں، ہم بہادر ہیں،
ہمارے ہوتے ہوئے بھیڑیا کیسے کھا سکتا ہے؟ اگر ایسا ہے تو پھر ہم تو کسی کام کے نہیں ہیں۔ آپ جواب پر غور کیجیے۔ اگر کوئی سعادت مند ہوتا یا یوسف علیہ السلام ہی جواب دیتے تو یہ کہتے والد محترم آپ اللہ سے دعا کیجیے، انشاءاللہ ہم پورا خیال رکھیں گے، آپ فکر نہ کیجیے۔ مگر جواب ایسا ہے کہ جس میں تکبر ہے، جس میں گھمنڈ ہے، جس میں اپنی طاقت پر ناز ہے، ایک ایسا جواب جو ان کی تکبر کی عکاسی کر رہا ہے، ان کے غرور اور ان کے گھمنڈ کو بیان کر رہا ہے، ہمارے ہوتے ہوئے ایسا ہو جائے۔ اور ہمارے اس دور میں بھی یہ جملے کتنی زبانوں سے نکلتے ہیں، اور یہ بات بار بار میں یہ کہہ رہا ہوں کہ ہمارے الفاظ ہمارے اندر کی عکاسی کرتے ہیں، ہمارے الفاظ سے ہمارے اندر کی حقیقت ظاہر ہوتی ہے۔ جس طرح سے برتن کے اندر پانی ہوتا ہے، اور پانی جب برتن میں ہوگا تو پانی ہی برتن سے نکلے گا۔ آپ یہ تمنا کرنے لگیں کہ برتن سے دودھ نکل جائے تو قیامت تو ہو سکتی ہے، مگر وہ پانی دودھ نہیں بن سکتا ہے۔ ایسے ہی جو انسان کے اندر ہوتا ہے، جو انسان کے اندر ہے، اگر شفقت ہے، محبت ہے، پیار ہے، ہمدردی ہے، الفاظ سے اس کا اظہار ہوتا ہے۔ اور اگر دل کے اندر تکبر ہے، غرور ہے، حسد ہے، بڑائی ہے، تو الفاظ سے اس کا اظہار ہوتا ہے۔ بناوٹ تو کچھ دن کی ہوتی ہے، کچھ وقت کی ہوتی ہے۔ اگر گیدڑ شیر کی کھال پہن لے تو بہت دن تک وہ شیر نہیں بنا رہتا ہے، بلکہ بہت جلدی اس کی حقیقت کھل جاتی ہے۔ تو بناوٹ، مصنوعی پن، کچھ محبت کے الفاظ، کچھ ہمدردی کی باتیں، یہ کچھ وقت کے لیے ہوتی ہیں۔ اگر اس کے اندر یہ صفات نہیں ہے تو بہت جلدی اس کی حقیقت سامنے آ جاتی ہے اور پوری قلعی اس کی کھل جاتی ہے۔ تو یہ کہا کہ ہم موجود ہیں اور ہمارے ہوتے ہوئے ایسا نہیں ہو سکتا ہے۔ بہرحال انہیں رضامند کر لیا اور یعقوب علیہ السلام نے یوسف علیہ السلام کو بھیج دیا۔ قرآن نے اس کا ذکر نہیں کیا ہے۔ قرآن کا یہ انداز ہے کہ جو باتیں خود بخود سمجھ میں آتی ہیں قرآن ان کا ذکر نہیں کرتا ہے، اس لیے فوراً کہا فَلَمَّا ذَهَبُوا بِهِ وَأَجْمَعُوا أَن يَجْعَلُوهُ فِي غَيَابَةِ الْجُبِّ۔ پھر ہوا یہ کہ جب وہ ان کو ساتھ لے گئے اور انہوں نے یہ طے کر ہی رکھا تھا کہ انہیں ایک اندھے کنویں میں ڈال دیں گے۔ اب آگے قرآن نے یہ نہیں کہا کہ انہوں نے اندھے کنویں میں ڈال دیا، بلکہ یہ کہا وَأَوْحَيْنَا إِلَيْهِ لَتُنَبِّئَنَّهُم بِأَمْرِهِمْ هَٰذَا وَهُمْ لَا يَشْعُرُونَ۔ ہم نے یوسف پر وحی بھیجی کہ تم سب ان کو جتلاؤ گے کہ انہوں نے یہ کام کیا تھا اور اس وقت انہیں پتہ بھی نہ ہوگا۔ یعنی کنویں میں ڈال دیا، ایک کام تو بھائیوں نے کر لیا۔ اب یہاں سے اللہ کا پلان، اللہ کا نظام، اللہ کا بنایا ہوا منصوبہ کام کرتا ہے۔ بھائی یہ سوچ رہے ہیں کہ ہم نے چھٹکارا پا لیا، ہم نے یوسف کو راستے سے ہٹا دیا، ہمارا کام بن گیا، یہ بھائی سوچ رہے ہیں، مگر اللہ کا بنایا ہوا نظام کچھ اور ہے، اور اسی نظام کو بتانے کے لیے یوسف علیہ السلام پر وحی کی گئی۔ یوسف علیہ السلام کو خبردار کیا گیا لَتُنَبِّئَنَّهُم بِأَمْرِهِمْ، یوسف آپ کنویں میں پریشان نہ ہوں۔ لَتُنَبِّئَنَّهُم بِأَمْرِهِمْ اپنے اندر کتنے معانی رکھتا ہے، یعنی یوسف علیہ السلام سے یہ کہا جا رہا ہے کہ آپ پریشان نہ ہوں، آپ کو اس کنویں سے نجات ملے گی، اور یہ کہا جا رہا ہے کہ نجات ہی نہیں ملے گی بلکہ ایک اعلیٰ مقام آپ کو عطا کیا جائے گا۔ اور صرف یہ نہیں کہا جا رہا بلکہ آگے یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ ایک وقت ایسا آئے گا وہ بھائی جنہوں نے آپ کو اس کنویں کے اندر ڈالا ہے، یہ بھائی ذلیل ہو کر، رسوا ہو کر آپ کے سامنے آئیں گے، ایسا ہوگا۔ اور پھر یہی نہیں بلکہ آپ ان بھائیوں کو ان کے کارنامے بتلائیں گے ان کے کارنامے، وَهُمْ لَا يَشْعُرُونَ، انہیں احساس بھی نہیں ہوگا کہ آپ یوسف ہیں۔ اور آگے سب بیان کیا گیا ہے۔ جب سورت کے ہم آگے بڑھیں گے تو یہ ساری حقیقتیں بالکل واضح ہیں۔ جب یہ وحی کی جا رہی تھی تو یوسف علیہ السلام کو کتنا اطمینان ملا ہوگا، انہیں تمام باتیں یاد آئی ہوں گی جو یعقوب علیہ السلام نے اس وقت ان سے کہی تھی جب انہوں نے خواب بیان کیا تھا
وَكَذَلِكَ يَجْتَبِيكَ رَبُّكَ وَيُعَلِّمُكَ مِن تَأْوِيلِ الْأَحَادِيثِ وَيُتِمُّ نِعْمَتَهُ عَلَيْكَ کہ اللہ تم کو بلند مقام سے نوازے گا، نبوت عطا فرمائے گا، اور اللہ نے تمہارا انتخاب کر لیا ہے۔ یہ تمام باتیں ذہن کے اندر آ رہی ہوں گی، اور اللہ کی ذات پر اور والد کی ذات پر یقین میں اضافہ اور اضافہ ہی ہوتا جا رہا ہوگا۔ وَأَوْحَيْنَا إِلَيْهِ لَتُنَبِّئَنَّهُم بِأَمْرِهِمْ هَٰذَا وَهُمْ لَا يَشْعُرُونَ۔ انسانی اعمال اور اللہ رب العالمین کی رحمت، اس کے لطف کا موازنہ اس سے ظاہر ہو رہا ہے۔ جب یوسف علیہ السلام کو کنویں میں ڈال دیا گیا، گویا کہ دنیا سے اور اسباب سے اور وسائل سے بالکل رشتہ ختم ہو گیا، تو یوسف کنویں میں ہے، کوئی دیکھنے والا نہیں، کوئی پوچھنے والا نہیں، کوئی خبر گیری کرنے والا نہیں، کھانے کا انتظام نہیں، پینے کا انتظام نہیں، دنیا کے تمام ظاہری اسباب بالکل ختم ہو چکے ہیں۔ جب یہ تمام ظاہری اسباب ختم ہو گئے اور دنیا سے یہ رشتہ ختم ہو گیا، تو وَأَوْحَيْنَا إِلَيْهِ لَتُنَبِّئَنَّهُم بِأَمْرِهِمْ ہمیں یہ بتاتا ہے کہ پھر یوسف علیہ السلام کا ملأ اعلیٰ سے رشتہ جڑ گیا۔ اب اللہ کی ذات سے براہ راست ان کا تعلق جڑ گیا، اور پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت یوسف کو اس منصوبے سے، اس پلان سے جو آگے ہونے والا تھا، اس سے واقف کرا دیا۔ گویا کہ یوسف علیہ السلام کو اطمینان دلا دیا گیا کہ آپ مطمئن رہیے، یہ بھائی رسوا ہوں گے، آپ کامیاب ہوں گے، یہ ان کا نظام ہے، یہ ان کا کام ہے، مگر نظام اللہ کا چلتا ہے، منصوبہ اللہ کا چلتا ہے، پلان اللہ ہی کا کام کرتا ہے۔ انسان اپنی سطح سے سوچ لے کہ میں کامیاب ہو گیا، مگر انسان ایک وقت ایسا آتا ہے کہ ماننے پر مجبور ہو جاتا ہے کہ میرا پلان بالکل فیل تھا، ناکام تھا۔ پلان اللہ ہی کا غالب رہتا ہے، اور اللہ ہی کا فیصلہ برتر ہے، اور اللہ ہی کا فیصلہ ہو کر رہتا ہے۔ اللہ سمجھ کی توفیق۔ وآخر دعوانا